السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صحابہ شروع ہے تو ہم ترتیب سے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں، اور ہر حال میں اللہ پاک ہر انسان اللہ پاک کے حکم اور عمل کا محتاج ہے، یعنی سننے والا، بولنے والا ہر آدمی اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے تب بھی اللہ پاک کے حکم سے اور فضل سے، کرم سے۔ ایک آدمی سنتا ہے وہ بھی اللہ پاک کی فضل اور کرم سے۔ تکبر ہر چیز کا بہت خطرناک ہے، چاہے دنیا ہو دین ہو، لیکن فرمایا کہ دنیا کی تکبر سے دین کا تکبر بہت خطرناک ہے۔ میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو تلاوت کرتا ہوں، میں تو ایسا ہوں، فلانا ایسا ہے، فلانا نماز نہیں پڑھتا، پھر یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ عمل پھر بہت خطرناک ہے، یعنی دنیا کی تکبر سے دین کا تکبر بہت خطرناک ہے۔ تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ کوئی آدمی اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے تب بھی اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ کل ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے، میں دیکھا پرسوں 2-3 ویڈیو سوشل میڈیا پر آتا ہے۔ جو پہلے بہت چھوٹا تھے، جب یہ اداکار ہوتے اداکار اس ٹائم کے، ابھی بوڑھے ہیں پھر بھی یہ میڈیا، سوشل میڈیا کے محتاج ہے۔ کچھ تو ایسے حالات آ جاتے اس کے اوپر بیچاروں کی کہ گھر چلانا بھی مشکل ہوتے تھے۔ تو میں سوچ رہا ہوں، یعنی ایک عمل آدمی کرتا ہے تو وہ لکھ جاتا ہے، ہر عمل برا ہو اچھا ہو، تو آدمی کیوں نہ اچھا عمل کرے۔ ایسا نہیں، برا بھی آدمی سے ہو جاتا ہے، لیکن کس سے مٹ جاتا ہے؟ توبہ سے مٹ جاتا ہے۔ پھر کیا، پھر توبہ کرو، پھر کیا، پھر توبہ کرو۔ لیکن نیک عمل وہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے آدمی کا۔ تو یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کیسے وہ لوگ زندگی گزارا۔ ابھی دعوت کا باب شروع ہو رہا ہے، ابھی یہاں تک تعریف ہوگی، ابھی دعوت کا باب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ طلب تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگے، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ دعوت سے محبت اور ارشاد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 100 ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت۔ اور جیسی قرآن آیات کے بارے میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ طلب تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئے۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بے قرار رہتے تھے کہ کیسے لوگ پورا کا پورا دین میں داخل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جس کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے۔
اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، شاید تو گونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتارے ان پر آسمان سے ایک نشانی، پہ رہ جائیں گے ان کی گردنیں اس کے آگے نیچے، یعنی گردن الگ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محنت کرتے تھے، اتنا امت کے بارے میں روتے تھے، اتنے پریشان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے، یہ سنو کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، اور یوں کرتا ہے اور یوں کہتا ہے۔ یہ کون کہتا؟ یہ ابو جہل ابو طالب سے بات کر رہا تھا، ایسا بتا، لہٰذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلائے اور ایسا کرنے سے ان کو روک دے۔ جرگے کی شکل پر گئے تھے ابو طالب صاحب کے بچے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں کہ ایسا کام نہ کریں۔